السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پارلیمنٹ سے دو تین اہم ترین خبریں ہیں، ان پر بات کریں گے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں دھواں دھار تقاریر بھی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر، اور سپریم کورٹ کے معزز ججز کی جانب سے آئین کو ری رائٹ کرنے کے معاملے پر یہ شکایات لوگ کر رہے ہیں پارلیمنٹیرین کہ آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آئین کو ری رائٹ کرنے کی بھی سزا ہونی چاہیے، جس طرح آئین توڑنے کی سزا ہوتی ہے اس طرح آئین کو ری رائٹ کرے کوئی تو اس کو بھی آرٹیکل 6 کے زمرے میں ہونا چاہیے، آنا چاہیے۔ یہ تقاریر ہوئی ہے ممبران کی جانب سے، اور اس کے علاوہ ایک بل بھی پیش کیا گیا ہے، اور بل میں یہ کہا گیا ہے کہ جی کوئی بھی آزاد رکن جو آئین میں مخصوص ایک مدت ہے 3 دن کی، کہ 3 دن کے اندر منتخب ہو جانے کے بعد 3 دن کے اندر وہ کوئی سیاسی جماعت جوائن کرے گا، 3 دن کے بعد نہیں کر سکتا، یہ بھی قانون بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ بھی کہ بھائی جو پارٹی جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کرائی اس کو یہ نہیں ملنی چاہیے، اس کا حق نہیں بنتا، اور جو پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیا جس نے، وہ پارلیمانی پارٹی کیسے بن سکتی ہے۔ یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے آج پیش کیا گیا ہے بل، اور یہ کمیٹی کو چلا گیا ہے۔ کمیٹی میں ڈسکشن ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، اس میں نوک پلک سیدھی کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی۔ اتفاق رائے پیدا نہیں ہوا تو اکثریت سے منظور ہو جائے گا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے، اور جو قانون کی قائمہ کمیٹی ہے، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں اسمبلی میں پیش ہوگا۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور طیب کے ساتھ اسی معاملے پر بات کریں گے۔ طیب، آئین کو ری رائٹ کرنے کا معاملہ جو ہے یہ آج قادر پٹیل اور بہت سارے لوگوں نے بڑی دھواندار تقاریر کی ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ بالکل ادا، بیسیکلی میں اگر آپ کو یاد دلاؤں تو ہماری بات سن لی گئی ہے پارلیمان میں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے اور ویسے بھی میں نے متعدد مرتبہ یہ کہا کہ جب آپ آئین شکن کے لیے سزا آپ نے مقرر کی ہوئی ایسا ہی ہے، تو میری نظر میں بھی اور ویسے بھی کہ آئین توڑنا اگر جرم ہے تو آئین کے ساتھ درزی پنا کرنا، آئین کو ری رائٹ کرنا، آئین کی تشریح کے نام کے اوپر آئین کچھ اور چیز پیدا کر دینا، جب درزی پنا، ٹھیک ہے، تو اسے آپ آئین ری رائٹ کرنا ہم کہتے ہیں، یا آئین میں تحریف کہتے ہیں، تو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اور میں شروع دن سے میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، آئین سازی تو پارلیمان کا کام ہے نا، سپریم کورٹ کا، ججوں کا کام تو نہیں۔ جج اپنے طور کے اوپر ایک آئین موجود ہے، اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، دے آر دیئر رائٹ، اور وہ رائٹ بھی پارلیمان نے ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ آئین کی تشریح تو کر سکتے ہیں لیکن آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے۔ اب ماضی میں ہوتا رہا، اٹس اوکے، لیکن جب میں نے اس چیز کو ڈیٹیکٹ کیا کہ میرے سامنے یا ہمارے سامنے ایک مقدمہ چلا، ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ مشرف نے آئین شکنی کی اور آرٹیکل 6 اس کے اوپر اطلاق ہوا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوئی، اور میں وٹنس تھا، میں نے وہ کارروائی دیکھی اور میں رپورٹنگ کرتا رہا، تو میرے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی۔ اور پھر جب میں نے دیکھا کہ ریسنٹلی وہ آرٹیکل 63A جس میں پارٹی پالیسی کا ایک ذکر ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس میں جب یہ پنجاب کے اندر کرائسس پیدا ہوا اور پنجاب میں حمزہ شہباز کی گورنمنٹ وجود میں آ چکی تھی، جب زرداری صاحب اور چودھری شجاعت کے درمیان کوئی فارمولہ طے ہوا، اور یاد ہے وہ کہ زرداری فارمولہ لگے گا اور یہ چیز ہوگی، تو اس کے تحت پنجاب کے اندر جو ہے وہ حمزہ شہباز کو زیادہ ووٹ ملے اور حمزہ شہباز یوں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ معاملہ آ گیا سپریم کورٹ میں، اور وہاں پہ معزز ججز صاحب نے، اب میں نام نہیں لیتا اگرچہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ آتھر جج کون ہے، انہوں نے پھر آرٹیکل 63A کو غلط ڈیفائن کیا، غلط ڈیفائن یوں کہ اس کو ری رائٹ کیا۔ آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ پارٹی پالیسی کیا ہے، پارٹی پالیسی کس کی ہوگی، کون اپنے ممبران کو کیسے ڈکٹیٹ کرے گا یا کہے گا کہ آپ نے فلاں ووٹ کرنا ہے نہیں کرنا، یہ وہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔
لیکن اس جج صاحب نے اس کو ری رائٹ کر کے یہ کہہ دیا کہ جو پارٹی پالیسی ہے وہ پارٹی رہنما یا ہیڈ کی نہیں ہے بلکہ وہ پارلیمانی پارٹی کا جو پارٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یوں کاف لیگز کی وہ جو سیٹیں تھی وہ انہوں نے جو ہے وہ عمران کے کھاتے میں ڈال کے اور عمران کا نامینیٹڈ پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا۔ تب سے میں نے دیکھا یار یہ آئین کو ری رائٹ کر کے پورا آئین کا جو منشا ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے، اس کو بھی سائڈ پہ کر کے کچھ اور چیز انوینٹ کر کے دے دیتے ہیں۔ ہاں ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ تو تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئین شکن کی اگر سزا ہے تو آئین کو ری رائٹ کرنے والے کو بھی، وہ بھی جرم ہے آئین کو ری رائٹ کرنا، اس کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ پھر اس ٹائم پارلیمان نے اس پہ کچھ نہیں کیا، وہ یہاں پی ڈی ایم کا حکومت تھا، پی ڈی ایم کا حکومت تھا۔ اچھا، 2 ججز سپریم کورٹ کے بھی کہہ چکے ہیں کہ آرٹیکل 63A میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا۔ چلو نے بھی کہا ہے، شاکر کہے، طیب لوچ کہے، وہ ایک الگ بات ہے، جب جج مان رہے ہیں ٹھیک ہے نا، تو پھر تو صحیح بات ہے، ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، مخصوص نشستوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں تو بچہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ جو فریق ہی نہیں ہے، جس نے درخواست ہی نہیں دی، اس کو سیٹیں دے دی ہیں، اور جس کا کیس نہیں چلا، درخواست نہیں دی، فریق نہیں ہے، وکلا نے دلائل نہیں دیے ان کے، ایسے ہی دے دیا تو یہاں پہ بھی آئین ری رائٹ ہوا۔ تو یہ 2 میں نے کرنٹلی آپ کو یہ چیزیں بتائیں اور آپ کے پروگرام سے، اور ویسے میں اکثر یہ میں نے کہا کہ بھائی آپ اگر آرٹیکل 6 لگا رہے ہو آئین شکن پہ، تو یہ پارلیمان کا کام ہے کہ اگر کوئی جج ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، اگر وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی بھی سزا کا تعین ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے معزز ہیں، محترم ہیں، لیکن ہیں تو انسان نا، غلط فیصلہ تو کر سکتے ہیں۔ غلط فیصلہ نہیں نا، وہ بھائی انہوں نے حلف لیا ہوا کہ ہم آئین سے وفادار رہیں گے۔ جو آئین کو ری رائٹ کرتا ہے وہ تو آئین سے باہر چلا گیا نا۔ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی، ٹھیک ہے نا۔ ان کا کام آئین کی تشریح کرنا، آئین کی ٹیلرنگ کرنا نہیں ہے۔ ٹیلرنگ کرنا تو پارلیمان کا کام ہے، تو سارا کچھ حجامت کر رہے، انہوں تو حجامت کر کے تو چیزوں کو کچھ اور ہی نیا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اب ہماری بات سنی گئی ہے۔ آج قادر پٹیل جو پیپلز پارٹی کے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پارلیمان کے اندر، انہوں نے یہ واضح طور کے اوپر کہا کہ آئین کو، ان کا ایگزیکٹ ورڈ ہے، جملہ ان کا ہے کہ آئین کو ری رائٹ کرنے والے، آئین میں تحریف کرنے والے، آئین کو ری رائٹ کرنے والے پر آرٹیکل 6 کا، آرٹیکل 6 کا اطلاق ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل، یعنی ہماری بات اس تک پہنچ گئی۔ اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ سزا کا تعین ہونا چاہیے، تو صحیح قادر پٹیل نے تو آرٹیکل 6 کا تعین کر دیا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، تجویز دے دی، تعین کر دیا اس کا۔ وزیر قانون صاحب نے بھی آج اس پہ بڑی سٹیٹمنٹ دی۔ وزیر قانون صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں آئین کو ری رائٹ کیا جاتا رہا، مانا کہ آئین کی تشریح کا اختیار ہے، لیکن ماضی میں آئین کو ری رائٹ کیا جاتا رہا، ابھی حال میں کیا گیا اور شاید مستقبل میں بھی ہوتا رہے، لیکن ہم پارلیمان کو اس کا تدارک کرنا چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ ججز کو آئین کی تشریح کے نام پر آئین کو ری رائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور جو آئین کو ری رائٹ کرنے کا مرتکب ہو اس کے خلاف پھر اس کا کچھ تعین ہونا چاہیے، سزا کا، جزا کا جو ہے۔ یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے۔ بالکل، یہ ابھی تو حکومت کے پاس آئین میں ترمیم کا اختیار تو مطلب وہ تو ہے نہیں نا، اتنی تعداد نہیں ہے کہ آئین میں ترمیم کر پائے، لیکن جب بھی موقع ملے گا کریں گے، وہ کرنا چاہیے، مشترکہ اجلاس بلا کے یا کسی نہ کسی طریقے سے یا اگلی ٹرم میں بہرحال یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مخصوص نشستوں والا معاملہ، اس پہ بھی اس جو قانون بنایا جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستیں اس پارٹی کو نہیں ملنی چاہیے جو پارٹی الیکشن ہی نہیں لڑی، جس نے وہ پارلیمانی پارٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں بن سکتی، اور جس نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کرائی، ترجیحی فہرست، اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ قانون جو بنے گا، تو یہ جو فیصلہ ہو چکا ہوا ہے مخصوص نشستوں والا، اس پہ اطلاق ہوگا یا پارلیمنٹ؟ یہ تو میرا خیال پارلیمنٹ طے کرتی ہے کہ اس کا اطلاق کب سے ہوگا۔ ہاں، یہ پارلیمنٹ طے کرتی ہے، اور ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا
ہمیشہ پارلیمان میں ایسے ایشو آتے رہے کہ ماضی میں کوئی ایشو ہو جایا کرتا ہے یا ہوتا ہے، پھر پارلیمان اس کی جب آئین سازی کرتی ہے یا اس کو کوئی لیگل پروٹیکشن یا فریم ورک پرووائڈ کرتی ہے تو اس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سیگڈ امپلائیز کا کیس تھا، وہ ماضی میں انہوں نے سیگڈ کر دیا تو پارلیمان نے پہلے آرڈیننس پھر آئین سازی کی، ترمیم کی، اور اس ایکٹ کے تحت سعید خورشید شاہ والی کمیٹی بنی تھی، انہوں نے وہ ماضی میں جو ہوئے تھے مستقبل کے جو ماضی میں ہوئے تھے ان سب کو بحال کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے اس کا بھی اطلاق ایسے ہوگا، ماضی سے ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ حکومت کے پاس ایک موقع اس ٹائم بھی تھا کہ جب ان کے پاس 2/3 تھی، جب مخصوص نشستیں چند لوگوں کو مل گئی تھی تو 2/3 تھی، اور ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آئین اس حوالے سے چونکہ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم اسی ٹائم کر کے اگر یہ کر دیتے تو آج سپریم کورٹ کو یہ ترتیب نہ کرتی اور چیزیں نہ کرتی۔ لیکن پھر بھی دیر آیت درست آیت کے مطابق کہ ہم یہ سمجھتے ہیں مصداق کہ پارلیمان جو ہے وہ اس کو اپنی وزڈم استعمال کرنی چاہیے، اور وہ اس حوالے سے چونکہ آئین سائلنٹ ہے اور اس کا انہوں نے وہ کرنا ہے، حل بھی دینا ہے ایسی صورتحال کا، کیونکہ پاکستان میں بھی پہلی دفعہ یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، ایسا ماضی میں نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے اب پہلی دفعہ صورتحال ہوئی ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ تو ویسے بھی آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ آپ کو اس ساری چیزوں کے اس کے حل کے لیے یہی ہے کہ ایکٹ میں جو الیکشن ترمیم ایکٹ ہے جو آلریڈی پہلے موجود ہے اس میں یہ نئی ترمیم لے کے آنی چاہیے، اور باقی جو میں نے اس کے فیچرز ہم تک پہنچے ہیں 3 خطوں، باقی تو ہوں گے، لیکن جو مین 3 چیزیں ہیں کہ مخصوص نشستیں یعنی کہ اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ 3 دن ہے آزاد کے لیے، 3 دن ہے، 3 دن میں اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس پارٹی میں ہے۔ یہاں پہ ججز نے کتنے 15 دن دے دیے تھے، 15 دن، تو وہ الیگل ہو جائے گا، ٹھیک، اور آلریڈی الیگل ہے کہ 3 دن کا ہے ٹینیور جو گزر چکے، ٹھیک، وہ اس میں انہوں نے کیا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا اطلاق تب سے ہو گیا۔ انہوں نے وہ سنی اتحاد کونسل 3 دن میں جوائن کی، ٹھیک ہے، انہوں نے 15 دن اگرچہ دیے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے لسٹ دی ہے اس کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، جو اس کا ایک دوسرا فیچر ہے، اس میں مخصوص نشستیں طریقے وہ سنی اتحاد نے بھی نہیں دی اور پی ٹی آئی کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تھرڈ یہ ہے کہ جو جو پارٹی انتخابات ہی نہ لڑ رہی ہو یا انتخاب میں پارلیمانی پارٹی اس کو کیسے، جو پارلیمانی پارٹی نہ ہو، جس نے انتخاب میں حصہ نہ لیا ہو، جس کے ٹکٹ سے کسی نے الیکشن میں کوئی کھڑا نہ ہو، تو اس بنیاد پر نہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی بنتی ہے نہ سنی اتحاد کونسل بنتی ہے۔ ہاں، تو نہیں بنتی تو نہیں بنتی، نہیں بننی چاہیے۔ اب یہ تو ججز کا کہنا ہے کہ جی وہ پارلیمانی پارٹی بھی اس کو بنا دیا جو ایکچولی ابھی تک پارلیمانی پارٹی نہیں ہے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت جو موجودہ پریویل بھی کر رہا ہے، یہ نئی ترمیم آ جائے بھی تو ٹھیک ہے، لیکن جو پریویل کر رہا ہے آلریڈی جو فیلڈ میں ہے اس کے تحت بھی تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی نہیں بنتی، اور اس کی پارٹی رکنیت تو منسوخ ہوتی ہے، چاہے جایا کہ حکومت کی کمزوریاں کوتاہیاں ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھی ہیں۔ حکومت بعد میں سوچ رہی ہوتی ہے، جب ان کے ساتھ واردات ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس میں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس میں لامحالہ آٹومیٹکلی حکومت کا قصور ہے، اور بہت زیادہ قصور ہے۔ حکومت کو تو وقت سے پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ چیزیں کیسے مرج ہوں گی، کیا ہوں گی، اس کو تو پہلے پلاننگ کر کے۔ اتنے بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، وکیلوں کی بات بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نہیں لیگلی تو ان کو مشورہ دے سکتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ مانتے کس کی ہیں؟ بات یہ ہے کہ 2-4 ہی مخصوص ان کے لوگ ہیں جن کی مانتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ مار کھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی کہ آئین سازی کا میٹر ہو یا قانون سازی کے معاملات ہوں تو نون لیگ کی وہ وزڈم ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دور کی سوچ سکے۔ نون لیگ نے ایک پی ڈی ایم کے دوران ایک انہوں نے ترمیم کی تھی، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لے کے آئے تھے۔ زیادہ تر ان کی ترامیم شخصی ترامیم اپنے لیے ترامیم ہوتی ہیں موسٹلی، یہ بڑے لیول پہ ان کا وہ سوچ اور وزڈم نہیں ہے، سوری ٹو سے، اور یہ حقیقت ہے۔
انہوں نے ایک ترمیم کی تھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. بھئی اگر آپ ترمیم کر رہے ہو تو اوورآل آپ جوڈیشل ترمیم کر دو. آج جس کے لیے آپ کہہ رہے ہو کہ جوڈیشل ترمیم ہونی چاہیے, جوڈیشل پیکیج ہونا چاہیے, وہ جب پچھلا آپ کا پی ڈی ایم کا حکومت تھا اس ٹائم آپ کر لیتے, آپ نے نہیں کی. چلو بھئی آپ نے ایک مخصوص ترمیم کر دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نام سے. اب وہ ایکٹ جو ہے آپ دیکھو وہ چیز آپ ایسے کرو کہ وہ مستقبل میں پرابلمیٹک نہ ہو. ہاں ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. وہ ابھی قانون بنا, ابھی گلے پڑ گیا, اب گلے پڑ گیا, حکومت کے اپنے گلے پڑ گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وزڈم نہیں ہے ان کا. ایسا ہی ہے. اب دوسری سائیڈ پہ آپ دیکھیں, میں تعریف نہیں کر رہا کہ بھئی 18ویں ترمیم پاس ہوئی, آج بھی ریاست اور اس کے بہت سارے لوگ وہ ہضم نہیں ہو رہی, لیکن اس کا امپیکٹ کتنا بڑا پڑا صوبے خود مختار, اور کوئی بھی اس پوری 18ویں ترمیم میں ایک کیڑا بھی نہیں نکال سکا. اور وقت کے ساتھ ابھی تک تو اس میں امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا جا رہا. اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت سارے معاملات جو صوبائی معاملات ہیں جو خود مختاری پارلیمان اسٹینڈ نہیں لیتی, پارلیمان کو اسٹینڈ لینا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ وزڈم نہیں ہے, اور میں اس کا حل یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ پارلیمان میں بیٹھی ہوئی اور خاص کر حکمران اتحاد میں جو پارٹیاں شامل ہیں ان کو ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ وزیر قانون کی رسپانسبلٹی لگائیں کہ وہی سے کریں. آپ فروخ اچنیک جیسا دماغ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس رضا ربانی جیسا دماغ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس اور بھی بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں, آپ ان کو آن بورڈ لیں اور ان کو کہیں کہ یہ ہمارے پاس کرائسس. آپ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیں کہ کیونکہ 73 کا آئین بھی انہی کا بنایا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو آئین سازی کا ایکسپیرینس ہے, آپ وزڈم رکھتے ہو, تو آپ کو ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ لے کے آتے ہیں. اور یہ چیز نہیں ہے, آپ اس حوالے سے جو ہے وہ ترمیم لے کے آئے, قوانین لے کے آئے, تو یہ چیزیں پھر کارگر ہوں گی. ورنہ نون لیگ تو جو بناتی ہے وہ وقتی ہوتا ہے اور بعد میں وہی پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی گلے پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بہت ساری چیزیں جو انہوں نے وقت پہ پیپلز پارٹی کے لیے کے ساتھ نہیں کی, آئینی حکومت اگر ہوتی تو یہ چیزیں نہ ہوتی. وہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا, رضا ربانی کی پوری اس پہ ورکنگ تھی. آئینی عدالت جو آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, تو اگر وہ ہوتی تو آج جو ہے وہ چوری ڈکیٹی اور قتل کے مقدمات ساری زندگی ججز نے یہ مقدمات سنے ہیں. جب وہ آئین کا مقدمہ سنتے ہیں تو وہ پھر آئین ان کے ہاتھوں میں قتل نہ ہوتا, ٹھیک ہے, یا تشریم کو یہ ری رائٹ نہ کرتے. تو اس وجہ سے یہ انہوں نے اگر اس ٹائم بی بی کی شہید کا وہ مساق جمہوریت والے اس میں یہ چیزیں مان لیتے تو آج یہ چیز نہ ہوتی. تو اس وجہ سے اب پارلیمان کو سوچ بچار کرنا چاہیے, اور جو پارلیمان میں اس حوالے سے جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, جو ایکسپیرینسڈ پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو آگے کرنا چاہیے, اور ان کی وزڈم سے, کیونکہ یہ کلیکٹیو وزڈم ہوگی نا, یہ تو نہیں ہوگی صرف ایک انڈیویجول کی کہ نون لیگ کی حکومت نے کیا. اب حکمران اتحاد ہے تو اس میں یہی ہوگا کہ پارلیمان نے ایسا کیا. تو اس وجہ سے اس کو فائدہ اٹھانا چلیں, بہت شکریہ طیب. ویورز طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.